السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوادي أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي ثم يستعنف الأمل. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. مستدرک حاکم کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، یہ حدیث قدسی، یعنی حدیثوں میں ہم جب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو ایسی احادیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اذا ابتلیت عبدی المؤمن، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، جس کو بیمار کرتا ہوں، مصیبت سے دوچار کرتا ہوں، اشارہ بیماری کی طرف کہا اذا ابتلیت عبدی المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو بیمار کرتا ہوں، فلم یشکنی الی عوادی، اور وہ آدمی بیمار ہونے کے بعد صبر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے، اور اپنے آنے والے لوگوں سے، ملاقات کرنے والے لوگوں سے بھی شکایت نہیں کرتا ہے، اس نے میں یہ ہو گیا، یہ بیماری لگ گئی، ایسا ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، جو عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، وہ بیمار آدمی اتنا صبر کر رہا ہے کہ وہ آنے والے، ملاقات کرنے والوں سے بھی شکایت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیمار کر دیا ہے۔ دیکھیے، کوئی آدمی ہم سے پوچھتا ہے کیا حال ہے یا کیا تکلیف ہے، تو بتا سکتے، بیماری کو بتا سکتے، لیکن ایک ہوتا ہے بیان کر کے شکایت کرنا، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے خلاف بولنا، تقدیر پر ایمان نہ رکھنا، صبر نہ کرنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صبر کرنا اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی، اس کی بڑی فضیلت بتلائی، کہا اس صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے۔ بہرحال یہاں جو گفتگو چل رہی تھی کہ اس سے ملاقات کرنے والے، اس کے پاس آنے والے، عیادت کرنے والے آتے ہیں، مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتا ہے۔ اطلقته من اساری، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کی بیماری کو نجات دلا دیتا ہوں، اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہوں، اس بیماری سے اسے نجات دے دیتا ہوں، اور پھر بیمار ہونے کے نتیجے میں آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، خون کم ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی جسم کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه، پھر میں اس کے گوشت کو بدل دیتا ہوں اس سے بہتر جو پہلے تھا۔ یعنی جب بیمار ہو گیا آدمی، بیمار ہونے کے نتیجے میں آدمی کی جسم میں کمزوری آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے گوشت کے مد مقابل ایک نیا، بہتر، اچھا گوشت تیار کر دیتا ہے۔
وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِي، اور پہلے خون کے مقابل میں اب ایک نیا اور اچھا اور تازہ خون پیدا کر دیتا ہے. ثم يستأنف العمل، پھر وہ عمل کی شروعات کرتا ہے، نئی زندگی اس کو مل گئی. یعنی اس کے بیمار ہونے سے پہلے جو بھی غلطی ہوئی تھی، جو بھی گناہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس صبر کرنے کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو گئے. ثم یستأنف العمل، پھر یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی، یعنی اس کا نیا عمل شروع ہو رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے بیماریوں پر صبر کرنے کی وجہ سے. اب یاد کریں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اتنی شدید اور اتنی بھیانک بیماری لاحق ہوئی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ 18 سال تک، بہت سارے اقوال، 15 سال تک، 12 سال تک شدید بیمار رہے، جسم چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، اپنے پرائے سب دور ہو چکے تھے، مگر ایوب علیہ السلام بیماری پر صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اپنی زبان پر شکایت کے کلمات نہیں لائے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے رہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ان کی تعریف بیان کر رہا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، وہ کتنے اچھے بندے تھے، وہ کتنے اچھے تھے. انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی جناب میں پلٹنے والے تھے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. صبر کی اہمیت، بیماری پر صبر کرنے کا مقام اور اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرنے والے کو قیامت کے دن بے انتہا اجر و ثواب دیا جائے گا، بلا حساب ثواب دیا جائے گا. تو اگر آدمی کو بیماری لاحق ہو گئی تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور اپنے آنے والے، ملنے والے، عیادت کرنے والے جو آئیں پاس بیٹھے، ان سے کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم شکایت نہیں کرتے ہیں تو یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری تو دور کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی جسمانی اعتبار سے، گوشت کمزور ہو گیا، خون کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر اچھا گوشت تیار کرتا ہے، پہلے سے بہتر خون عطا کرتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے جو گناہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ صبر کی اہمیت ہے، یہ صبر کی فضیلت ہے. لہذا ہم سب کو صبر کرنا چاہیے اور اپنی زبان سے شکایت کے کلمات نہیں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.